یشمل کی جیسے ہی آنکھ کھولی اسے خود پر کوئی بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ انجان جگہ پر خود کو دیکھ کر پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن جیسے ہی دماغ نیند سے بیدار ہوا اور اپنا رات والا کارنامہ یاد آیا تو اس نے جلدی سے اپنے جگہ سے اٹھنا چاہا تھا، لیکن آہان کے کسرتی بازو کے حصار میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی تھی۔ اس نے گھبرا کر آہان کی طرف دیکھا تھا جو بغیر شرٹ کے اس کے بے انتہا قریب سویا ہوا تھا۔ اس کے ایک بازو پر ایشمل کا سر دھرا ہوا تھا جبکہ دوسرا ایشمل کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ ایشمل نے بغیر شرٹ کے اس کے اتنے قریب ہونے پر حیا سے سرخ پڑتے جلدی سے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا تھا، جب آہان نے اسے مزید خود میں بینچ کر ایسا کرنے سے روکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ ایشمل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی چل رہی تھی۔ یار بیوی قسم سے کچھ نہیں کر رہا، سو رہا ہوں صرف۔ آہان اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہمار الوداع لہجے میں بولا۔ یہ کیا بےہودگی ہے آہان رضامیر، دور رہو مجھ سے۔ ایشمل ایک بار پھر چلاتے ہوئے بولی جب آہان ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تار کرتے کروٹ لے کر اس کے بالکل اوپر جھکا تھا۔ ابھی تم نے میری بےہودگیاں دیکھی ہی کہاں ہیں، ورنہ یہ سوال کبھی نہ کرتی مجھ سے۔ آہان اس کے ہونٹوں کو چھوتے ان پر جھکا تھا جب ایشمل نے جلدی سے اسے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسا کرنے سے باز رکھا تھا سویٹ ہارٹ، اب تم مکمل طور پر میرے قبضے میں، تمہارے وجود پر تم سے بھی زیادہ میرا حق ہے۔ پھر کب تک یہ سب کر کے خود کو مجھ سے بچاتی رہو گی؟ ابھی تو تمہاری رات والی حرکت کا بھی بدلہ لینا ہے۔ آہان اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے شوخ نظروں سے اس کے کپکپاتے ہونٹوں کی طرف دیکھتے بولا، پلیز مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ تم نے میرے ساتھ ہمیشہ ہر معاملے میں زبردستی ہی کی ہے، لیکن پلیز مجھے اب کچھ وقت چاہیے۔ ایشمل کو اس کی گہری نظریں خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ آہان ہاتھ اس کی گردن میں پھنسے بالوں کو نکالتے ہوئے بولا، کم از کم 2 مہینے تو چاہیے ہی۔ ایشمل بہت مشکل سے بولی تھی، میں 2 دن تم سے دور رہنے کو تیار ہی اور تمہیں 2 مہینے چاہیے؟ یار یہ تو ظلم ہے مجھ بیچارے پر، اور یہ 2 مہینے تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے چاہیے یا اسے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیبیں ڈھونڈنے کے لیے؟ آہان نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا جب ایشمل اس کے بالکل ٹھیک گیس کرنے پر اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے بولی، تم جو بات بھی کہو گے میں مانوں گی، پلیز۔ ایشمل کسی طرح بھی اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے غصے سے بات کی تو اس نے ضد میں آ کر کچھ نہیں مانا، اس لیے اس کی حرکتوں کو برداشت کرتے ہر لحاظ سے اپنے لہجے کو نرم رکھتے بولی، پکا وعدہ میں جو کہوں گا تم مانو گی؟ آہان اس کی طرف دیکھتا مانی ہیزے سے بولا، ہاں پکا وعدہ۔ ایشمل اس کے لہجے پر غور کیے بغیر جلدی سے بولی، اوکے کس می؟ آہان چہرہ اس کے قریب کرتا بولا، لیکن کیا یہ؟ ایشمل کو اس سے ویسے بھی کسی اچھی بات کی امید تو نہیں تھی، لیکن اس کی ایسی فرمائش پر دل کیا تھا اس کے یہ ہنستے دانت توڑ دے۔ دیکھو تم مکر نہیں سکتی، ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ آہان اس کی حیران پریشان سی صورت دیکھتا بولا، یہ غلط ہے، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوا میرا تم سے۔ ایشمل مکمل انکاری ہوئی تھی، مطلب تم وعدہ توڑ ہی ہو؟ اوکے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آہان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا دوبارہ اس پر جھکا تھا، نہیں رکو پلیز۔ ایشمل فوراً بولی تھی، قریب تو اس شخص نے ویسے ہی اس کے آنا تھا تو یہ ڈیل اس لحاظ سے بری نہیں تھی۔ آہان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب ایشمل نے دل پر پتھر رکھتے تکیے سے ذرا سا سر اوپر اٹھاتے اس کے رخسار پر اپنے کپکپاتے ہونٹ رکھے تھے، اس کے نازک ہونٹوں کے لمس نے آہان کے اندر ایک ہلچل سی پیدا کر دی تھی۔ اب میں نے تمہاری بات مانی ہے، تم بھی میری بات مانو گی؟ ایشمل دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکائے بولی، لیکن میں نے کس یہاں تو نہیں یہاں بولی تھی۔ آہان اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے بولا جب کب سے اس کی باتیں برداشت کرتے ایشمل کو اپنا ضبط جواب دیتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اس بے ایمان شخص کو گھورا تھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب آہان اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی حرکت پر ایشمل کی آنکھوں کی پتلیاں سائز میں کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ایشمل نے اس کے بازو کو سختی سے جگڑا تھا، اس سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن آہان ابھی اس سے دور ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کافی دیر بعد آہان اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا تھا اور ایشمل کی طرف دیکھا تھا جو گہرے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں
بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 ہفتوں کا ٹائم تمہارے پاس رشتے کو سنبھالنے کے لیے، اس کے بعد کسی قسم کی مہلت کی امید مت رکھنا مجھ سے۔ اور ہاں، یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو ہوتی ہی رہیں گی، ان سے تم مجھے نہیں روک سکتی۔ آہان اس کے تھوڑی چومتا اس کے اوپر سے اٹھتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اشمل اپنے دل پر ہاتھ رکھے دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی رہ گئی تھی اور دل ہی دل میں اس سے اچھی خاصی گالیوں سے بھی نوازا تھا۔ بہت خوبصورت ہو آپ، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا مجھ سے میرا حق چھین کر۔ آہان کی پہلی بیوی بننے کا حق صرف میرا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ولیمے کی تقریب کے بعد اشمل کو کمرے میں لایا گیا تھا، جب آہان کی باقی کزنز تو وہاں سے نکل گئی تھی، لیکن آہان کی حالازاد بسما اس کے پاس رکتے کافی کھردرے لہجے میں بولی، تو کیا تم پہلے سوئی ہوئی تھی؟ کر لیتی اس بےہودہ شخص سے شادی، آج میں تو اس مصیبت میں نہ پھنسی ہوتی۔ اشمل نے اس کی بات پر دل میں سوچا تھا، جب بسما نے اپنی اتنی بڑی بات کے جواب میں اس کی خاموشی پر بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کافی مغرور لگتی ہیں آپ۔ مغرور ہونا بھی چاہیے، آہان رضا میر کی بیوی ہونا کوئی عام بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آہان سے میری شادی تو ضرور ہوگی اور بہت جلد ان کی زندگی سے میں آپ کو نکال باہر کروں گی۔ بسما اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر اپنی توہین محسوس کرتی اس کی طرف دیکھتے چیلنجنگ انداز میں بولتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اشمل کو اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ پہلے ہی اتنے بڑے لباس میں مشکل سے کھڑی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ شکر کا کلمہ پڑھتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ روم میں داخل ہوتے آہان نے بسما کو اپنے کمرے میں دیکھا، اپنے محسوس سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ میں اشمل سے ملنے آئی تھی۔ بسما اس کو اچانک وہاں دیکھا گڑبڑائی تھی۔ بابی ہے وہ تمہاری، تمیز سے بابی کہہ کر پکارو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اشمل نے ان دونوں کی باتیں سنتے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا۔ جب آہان کی بابی والی بات پر اس کی ہنسی نکل گئی تھی اور منہ میں پانی ہونے کی وجہ سے اشمل کو زور سے کھانسی آ گئی تھی۔ آہان اشمل کے کھانسنے پر جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور بسما ہونہار لہجوں سے اشمل کی طرف دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ آہان اسے پانی کا گلاس پکڑ تھا اس کی پیٹھ سے ہلاتے فکرمندی سے بولا۔ اشمل اسباب میں سر ہلاتے پیچھے ہوئی تھی۔ آہان نے بغور اس کے حسین روپ کی طرف دیکھا تھا۔ لائٹ براؤن میکسی میں بڑی خاندانی زیورات پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آہان کی خود پر گہری نظریں محسوس کر کے وہ وہاں سے ہٹنے لگی تھی جب آہان اس کے سامنے آتے راستہ روک چکا تھا۔ میں اس باری لباس میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے چینج کرنا ہے۔ اشمل اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کرتی بولی۔ جب آہان مزید قریب آیا تھا، میں بھی تمہاری ہیلپ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ آہان نے کتنے کہتے ساتھ ہی بٹے کی پنس نکالتے اسے اس بوجھ سے آزاد کیا تھا۔ اشمل نے پیچھے ہونا چاہا تھا جب آہان نے اسے کمر سے تھام کر ایسا کرنے سے روکا تھا۔ آہان نے آہستہ سے اس کے کان کو چھوتے ان کو چمکو سے آزاد کیا تھا۔ اشمل کے لیے اس کی قربت کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ مصلحت کے تحت وہ بہت مشکل سے وہاں کھڑی تھی۔ آہان نے ہاتھ اس کی گردن کے گرد جا کر باری طلائی ہار کو اس سے جدا کیا تھا اور اپنی پاکٹ سے ایک بے حد نازک سی چین نکال کر اس کے گلے میں پہناتے جھک کر اس پر ہونٹ رکھ دیے تھے اور ساتھ ہی ایک شوق سے جسارت کی تھی جس پر اشمل شرم و غصے سے سرخ پڑتی اس کے حساس سے نکلتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بھائی، میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے وہاں سب کے سامنے بے عزت کر کے مجھے اپنے گھر سے نکالا۔ بہت خوشیاں منا رہا ہے نا یہ میرا میر خاندان، مزہ تو تب آئے گا جب بہت جلد اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھیں گے اپنے دروازے پر۔ ملک حسیب بدلے کی آگ میں جلتے بولا۔ حسیب جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، ہاں رضا میر کو اس طرح ختم کرنا آسان نہیں، الٹا ہم اپنا مزید نقصان کروائیں گے، اور ابھی تو اس سے بہت حساب نکلتے ہیں، اتنا جلدی اس کو اوپر پہنچانے میں بھی تو مزہ نہیں آئے گا۔ ملک ذیشان اپنے چھوٹے بھائی کا غصہ کم کرتے بولا۔ ملک حسیب نے ویل چیئر پر بیٹھے اپنے بھائی کی بات پر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ ملک حسیب اس کے پاس بیٹھتے بولا۔ ہاں رضا میر کو بھی ختم کریں گے، لیکن پہلے اس کا اچھا خاصا تڑپا کر اسے ایسی جگہ پر وار کرو جہاں وہ سہ نہ پائے، وہ تڑپ کر رہ جائے۔ اسے میں ویسے ہی بے بس اور لاچار دیکھنا چاہتا ہوں جیسا اس نے مجھے کیا ہے۔ ملک ذیشان اسے مشورہ دیتے شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔
جب ملک حسیب نے اس کی بات پر حلقاتے پرسوچ انداز میں اس کی بات کی تائید کی تھی۔ اشمل صبح سو کر اٹھی تو اسے آہان کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ لاپرواہی سے سر جھٹکتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر نکلی تو تب بھی اسے بیڈ روم میں خالی ہی ملا تھا۔ تب اس کی نظر بیڈ پر پڑے آہان کے بجتے فون پر پڑی تھی۔ اشمل آگے بڑھی تھی لیکن یوں بنا اجازت کے موبائل اٹھانا اسے غیر اخلاقی حرکت لگی تھی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر اس شخص نے اب تک کون سی اس کے ساتھ اخلاقی حرکت کی تھی جو وہ اس بات کا خیال کہ اسکرین پر ایک بے حد حسین اور ماڈرن سی لڑکی کی تصویر جگمگا رہی تھی، یہ وہی لڑکی تھی جس کو اس دن ہاسپٹل میں اشمل نے آہان کے بے حد قریب دیکھا تھا۔ وہ منظر یاد آتے ہی اشمل نے جلدی سے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ آہان، میں اتنے دنوں سے تمہیں کال کر رہی ہوں نا، تم میری کال اٹینڈ کر رہے اور نہ ہی میسج کا رپلائی کر رہی ہو۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ موبائل سے تانیہ کی ناراض سی آواز ابھری تھی۔ دیکھیے آہان، رضا میر کی شادی ہو چکی ہے، میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں۔ اس طرح کسی کے شوہر کو کال کر کے ڈسٹرب کرنا اچھی بات نہیں۔ اشمل دل ہی دل میں آہان کا کام خراب کرنے کا سوچ کر مسکرائی تھی۔ اب جب اس کی گرل فرینڈ ناراض ہو کر اسے چھوڑ دے گی تب مزہ آئے گا۔ واٹ؟ اشمل نے تانیہ کی بات سے اتنی ہی آواز سنی جب پیچھے کھڑے اس کی بات سنتے آہان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ اشمل نے فوراً پلٹ کر آہان کی طرف دیکھا تھا جو اس سے حشمگی نظروں سے گور رہا تھا۔ ہیلو بیبی، کیسے ہو؟ آہان جان پوچھ کر تانیہ کو اس انداز میں مخاطب کرتے بولا تھا جب اشمل اس کی بات پر غصے سے وہاں سے ہٹنے لگی تھی، لیکن آہان نے اس کی کلائی کو اپنے قبضے میں لیتے قریب کیا تھا۔ آہان، یہ تمہاری وائف نے کال اٹینڈ کی تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، لگتا ہے ایک دن میں ہی اپنی بیوی کے دیوانے ہو چکے ہو، جو اس کو اتنا حق دے دیا اس نے اس طرح تمہاری کال اٹینڈ کر لی، ورنہ آہان رضا میر سے بغیر پوچھے کوئی اس کی اتنی پرسنل چیز کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تانیہ بھی حد حیرت سے بولی کیونکہ اسے اچھے سے پتہ تھا آہان اپنی پرسنل چیزوں کے معاملے میں کتنا جنونی تھا۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، لیکن فی الحال مجھے خود اپنی کنڈیشن سمجھ نہیں آ رہی۔ اشمل مسلسل اسے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آہان اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اشمل نے اس کے ہنسنے پر آہان کو غصے سے گھورا تھا۔ اسے تو لگا تھا اس انکشاف پر اس کی گرل فرینڈ ناراض ہو کر اس سے لڑائی کرے گی، پر لگتا تھا وہ بھی اس شخص کی طرح ڈی تھی۔ کافی لکی گرل ہے جس نے آہان رضا میر کو اپنا دیوانہ بنا لیا، تانیہ حسرت بڑے لہجے میں بولی۔ آہان نے اشمل کا بازو اس کی کمر کے گرد موڑتے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا جب اشمل نے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے درمیان میں فاصلہ کم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آہان، تم سن رہے ہو میری بات؟ تانیہ آہان کی خاموشی پر بولی تھی لیکن وہ اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ آہان نے اپنا چہرہ اشمل کے چہرے کے قریب کرتے اس کی گال کو چھوا تھا۔ تانیہ، میں کل آ رہا ہوں لاہور، پھر بات ہوتی ہے۔ اوکے بائے۔ آہان نے تانیہ کی مزید کوئی بات سنے بغیر کال کر دی تھی۔ آہان، رضا میر چھوڑو مجھے، یہ کیا گھٹیا حرکتیں جا کر تم اپنی گرل فرینڈ سے ہی کرنا۔ اشمل غصے سے اسے دور ہوتے تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ لیکن ابھی تو میری گرل فرینڈ کو ہی تم نے یہ کہہ کر دوبارہ فون کرنے سے منع کیا نا کہ ہم ہسبینڈ وائف کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آہان اتنی جلدی اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے کیچر میں مگد بالو کو ہاتھ بڑھا کر اس نے آزاد کیا تھا جو ایک آبشار کی طرح دونوں کے گرد پھیل گئے تھے۔ غلطی ہو گئی، مجھ سے معاف کر دو۔ اشمل اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے بولی، اور میری بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کبھی کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا۔ آہان اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے خمار آلودہ لہجے میں بولا تھا جب اسی وقت دروازے پر ناک ہوا تھا۔ اشمل جلدی سے اس سے دور ہوئی تو لیکن آہان کی طبیعت پر یہ مداخلت سخت گرا گزری تھی۔ آہان کے غصے سے پوچھنے پر ملازمہ باہر سے ہی ناشتہ لگ جانے کا پیغام دیتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سب بتایا ہے صفیہ نے مجھے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے باپ اور بھائی کے سامنے تمہارے سارے کرتوت کھول کر رکھ دوں گی میں۔ حاجہ بیگم پاس سر جھکا کر کھڑی ہنا پر گرجتے بولی جب اشمل نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا۔ آہان آج صبح ہی کسی کام سے شہر جا چکا تھا۔ اشمل جانتی تھی اپنی اس گرل فرینڈ سے ہی ملنے گیا ہوگا، کل فون پر اسے یہی تو کہہ رہا تھا۔ اشمل کو اس طرح خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھنے کی عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر تنگ آ چکی تھی۔ حاجہ بیگم بھی اس سے کتنی بار باہر آنے کا کہہ چکی تھی، اس لیے وہاں آئی تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہی رکے تھے۔ لیکن حاجہ امی، اس دن عارفین بھائی نے ہنا کو بات کرنے کے لیے روکا تھا، پستہ میں ہنا کا کوئی قصور نہیں۔ صفیہ بیگم نے حاجہ بیگم کو اس واقعے کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بتایا تھا اور حاجہ بیگم نے پہلے کب ان کے
ان کو بے عزت کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دیا تھا جو اب ایسا کرتی۔ تم چپ کرو لڑکی، تم سے بات نہیں کر رہی، تمہاری بھی کچھ زیادہ پار نکل آیا ہے، میں کرتی ہوں تمہارا بھی بندوبست۔ حاجہ بیگم حفصہ کی طرف ناگوار لہجے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ حفصہ نے ایک افسوس بھری نظر آنسو بہاتی آسماں بیگم پر ڈالی تھی، جو نہ کبھی اپنے حق کے لیے لڑی تھی، نہ آج ان کے حمایت میں کچھ بول پائی تھی۔ السلام علیکم کب سے باہر کھڑے یہ سب تماشا دیکھتے آخر کار ایشمل نے اندر قدم رکھا تھا۔ وعلیکم السلام بہو، آؤ بیٹھو۔ حاجہ بیگم سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ایشمل کو دیکھتے خوش دلی سے بولی۔ اسے اندر آتا دیکھ ہنا جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے رخ موڑ گئی تھی۔ حاجہ بیگم نے ایشمل سے اس کے گھر والوں کا پوچھتے ہنا سے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایشمل کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے اور بات احان تک پہنچے۔ ہاں بولو، کچھ پتہ چلا؟ احان فون کان سے لگا اپنے آفس سے نکلتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ واٹ؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو کتنے دن ہو گئے؟ اس بات کو دوسری طرف کی بات سنتے احان غصے سے بولا، ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کرو مجھے۔ احان اس سے بات کر کے فون بند کرتے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے سلیمان صاحب کو؟ ہاسپٹل میں پہنچ کر وہ اپنے آدمی جمال کے پاس آتے بولا۔ احان نے 2 دن پہلے سلیمان صاحب کا فون بند ہونے کی وجہ سے جمال کو ان کے گھر خیر خبر لینے بھیجا تھا، جس کے بارے میں جمال نے اسے آج خبر دی تھی۔ سر، ڈاکٹرز کے مطابق مائنر سا ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، اور آپ کے کہے کے مطابق ان کو پتہ لگے بغیر تمام بل کلیئر کر دیے ہیں۔ احان کو وہاں موجود ایک کچھ فاصلہ کڑی ہما نے حیرت سے اس کی باتیں سنی تھی۔ گڈ، ان کے آس پاس ہی رہو، انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ احان اسے مزید ہدایت دیتا وہاں سے نکل گیا تھا جب ہما جلدی سے اس کے پیچھے پڑی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ سلیمان صاحب سے ملنے کا تھا، لیکن پھر ان کی طبیعت کے خیال سے اس نے ان سے ملنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے دیکھ کر سلیمان صاحب کی طبیعت مزید خراب ہو۔ روز میں احان رضامیر احان ابھی ہاسپٹل کے انٹرس پر ہی تھا جب ہما نے اسے قریب سے پکارا تھا۔ اپنا نام سنتے احان نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ جی فرمائیے۔ احان نے سوالیہ انداز میں ہما کی طرف دیکھا تھا۔ میں ایشمل سلیمان کی سسٹر ہوں ہما، مجھے میری آپی سے ملنا ہے۔ اس نے ہما کو نکاح والے دن ہی سرسری سا دیکھا تھا، اسی لیے اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ پہلی بات ہوئی کہ اب وہ ایشمل سلیمان ہے، ایشمل احان ہے، اور جہاں تک رہی ملنے والی بات ہو، ابھی تو یہ پاسبل نہیں، لیکن بہت جلد ہی آپ کو ملواؤں گا۔ آپ کی سسٹر تھے؟ احان اس کی بات پر سنجیدہ انداز میں بولا۔ آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں کیا؟ ہما کی بات پر احان نے اس بات میں سر لایا تھا۔ آپ نے اس دن صرف آپی کو ڈرانے کے لیے احد بابا کے سر پر بندوق رکھی تھی نا، تاکہ وہ نکاح کے لیے مان جائے؟ ہما اس کی طرف دیکھتی پر یقین لہجے میں بولی۔ آپ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ احان نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ اتنے برے نہیں جتنا آپ خود کو شو کرواتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں ویسے ہوتے تو اس دن اپنی جان کی پرواہ کے بغیر احد کو نہ بچاتے، اور آئے یہ سب جان کر کہ ہمیں اس ہاسپٹل کا بل پے کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، بنا بتائے آپ خود سارے بل پے نہ کرتے۔ احان نے حیرت سے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اپنی آپی سے کافی زیادہ عقل مند لگتی ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اسے تو صرف لڑنا ہی آتا ہے۔ احان ایشمل کا ذکر کرتے اس سے بات کرتے پہلی بار مسکرایا تھا۔ جی نہیں، میری آپی بہت اچھی ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ ہما اس کے ایسے جواب پر منہ پھیلاتے بولی۔ جب اس کی بات کی تائید احان رضامیر کے دل نے بھی کی تھی، تو پھر آپ کب لا رہے ہیں آپی کو؟ اس کی خاموشی پر ہما نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ جب احان اسے جلد ہی ایشمل سے ملوانے کا وعدہ کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ احان، تم تو مائرہ سے ملنے گئے تھے نا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ یا تم اس کی طرف گئے ہی نہیں؟ احان ابھی آدھا گھنٹہ پہلے حماد کے بے حد اصرار پر مائرہ سے ملنے گیا تھا، کیونکہ حماد کے مطابق مائرہ نے پچھلے 1 ہفتے سے احان سے ملنے کے لیے اس کا سر کھایا ہوا تھا۔ مائرہ ایک بہت ہی امیر باپ کی بگڑی اولاد تھی۔ اس نے حماد کے ساتھ احان کو ایک پارٹی میں دیکھا، تب سے وہ احان سے دوستی کی خواہش مند تھی۔ حماد اسے اتنی جلدی واپس آتا دیکھ حیرانی سے بولا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ حماد اس کی خاموشی سے پریشان پیشانی مستے دکھ دیکھ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے بولا، ہاں یار طبیعت تو ٹھیک ہے، پر لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ احان نے اکتائے ہوئے لہجے میں بولتے سگریٹ جلا کر منہ سے لگایا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ حماد اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، آج جب میں مائرہ کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے اس کی شکل میں ایشمل نظر آنے لگی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں کی میں ایشمل کے لمبے بال سمجھ کر تعریف کرنے لگا۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ میرے حواس پر اتنا سوار کیوں ہو رہی ہے؟ احان کی بات سن کر حماد اپنا کہہ کر رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں، اور مائرہ کا کیا ری ایکشن تھا آگے؟ اس کے ہنسنے پر احان نے اسے سخت نظر سے گھورا تھا۔ ری ایکشن کیا ہونا تھا؟ وہ بیچاری حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھایا۔ او مائی گاڈ جی، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ احان رضامیر اپنی چارمنگ پرسنالٹی سے اتنی حسیناؤں کو دیوانہ بنانے والا آج خود کسی کا دیوانہ بن چکا ہے۔ تم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہو نا کہ احان رضامیر کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، تو مان لو میری بات کہ تم بھی اب اس مرض کا شکار ہو چکے ہو، یہ لو۔ یہ لو پیو، اس کو شاید دماغ کچھ جگہ پہ آ جا۔ حماد اس کی حالت اس پر بیان کرتا بولا اور وائن سے بڑا گلاس اس کے سامنے رکھا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، یہ بس چند دنوں کی ٹرپ۔ احان اس کی بات کا انکار کرتے وہاں سے اٹھا تھا۔ آج تو اس کا شراب کو ہاتھ لگانے پر بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حماد نے اسے الٹا دے کر سوال کیا تھا۔ گاؤں، احان نے رکا مختصر سا جواب دیا تھا۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا لو تم ہمیشہ مہینے بعد گاؤں کا چکر لگاتے اور اس بار 2 دن بھی نہیں رکا گیا تم سے۔ حماد ہنسے ہوئے بولا جب احان کچھ بھی بولے بغیر اسے گڑی سے نوازتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ احان کچھ دیر گاڑی میں بیٹھے گاؤں نہ جانے کا سوچتا رہا تھا، لیکن اس کا دل اس بات سے انکاری تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی زبا اس نے گاڑی گاؤں کی طرف موڑ دی۔ حماد کی بات وہ سختی سے مسترد کر آیا تھا، لیکن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ چکا تھا کہ ہچمل اس کے لیے بہت ضروری ہو چکی تھی۔ اس کے بغیر شہر میں یہ 2 دن بھی احان کے بہت مشکل سے گزرے تھے، اور ان 2 دنوں میں حماد کے اتنے اصرار پر بھی وہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگا پایا تھا۔ ابھی تو اس نے ہچمل سے کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں بنایا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے بارے میں سوچتے بن بھی یہی بہک جاتا تھا۔ ہچمل کا لڑنا جگرنا روپ تصور میں آتے ہی ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احان کے چہرے کو چھوا تھا۔